انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں. جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں, اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے, اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے, غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اصلاح کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا, یہ غلط ہے. جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو, جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ دعوت کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس, آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں, مہابلیشور, اور وہاں جب آپ ٹیبل لینڈ پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ, آپ کا چھوٹا بیٹا, جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو 4 سال کا ہے, وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دور پہنچ جاتا ہے پہاڑی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے. جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ احمد آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ دیکھتے کہ وہ دور پہنچ گئے پہاڑی کے کنارے پہ. آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے, لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اس پہاڑ کے کنارے پہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے. آپ کہنا چاہتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے بیٹے کو کنارے کے نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہے, آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے, اور پھر سے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا, آپ کے اتنے قریب تھا, آپ کو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, صرف ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرا بیٹا بچ جاتا تھا. لیکن وہ شخص کہیں گا آپ سے I was minding my own business, میں اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور دیکھے جاؤ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے تو آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا, اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے سے کہ آپ خود ہی مارو, وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر بھی
آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میرا بیٹا تو معصوم تھا، یہ شخص اللہ نے اس کو سمجھ دی، صرف ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا، پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے، جب آپ دعوت کر رہے اس سے، کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، تو آپ اس کو جواب دینا چاہیے وہی تو میں کر رہا ہوں، میں اپنے کام سے تو کام رکھ رہا ہوں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک دعوت پہنچائے، تو یہ تو میرا فرض ہے، میں میرے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ تک دعوت پہنچاؤں۔ اور اگر آپ دعوت نہیں پہنچائیں گے، آخرت کے دن پہ یہ غیر مسلم یا آپ کا غریبان پکڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے ان کو تو ہدایت دی، ان نے لیکن ہم تک دعوت نہیں پہنچائی۔ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی تک دعوت نہیں پہنچائی اور اس کا انتقال ہو جائے گا، آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کرا، تو ان کو بھیجیں گے جہنم میں۔ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی کہ نہیں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی دعوت پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والعصر، عصر کی قسم کھاتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ 4 چیز پہ عمل کرتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان کو جنت جانا ہے، اس کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، اور وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے، ایک بھی چیز کے اوپر عمل آپ نہیں کریں گے، تو عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت دینا کافی نہیں، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالحات ہونا چاہیے، دعوت بھی دینا چاہیے، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ گئے ہیں، لیکن دعوت نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعوت دینا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ عام طور پہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جس انسان نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ تو اگر اللہ چاہے، آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے اختیار میں، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں، کہ آپ لوگوں میں سے، آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو
फुल टाइम दाई है जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है, और ये लोग हैं जो जन्नत में अच्छा मकाम पाएंगे। यहाँ अल्लाह सुभाना व तआला जिक्र कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स है, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम लॉयर्स है, फुल टाइम एडवोकेट्स है, कितने फुल टाइम दाईज है हमारे पास, कितने दुआत है, कितने लोग अपनी सारी जिंदगी वक्फ किए हैं अल्लाह के राम में, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। तो इस आयत में जिक्र हो रहा है फुल टाइम दाईज का। पार्ट टाइम दाई बनना हर मुसलमान का फर्ज है। पार्ट टाइम दाई मतलब आपको गैर मुसलमान को दावत देना फर्ज है, थोड़ा बहुत दावत देना फर्ज है, लेकिन यहां जिक्र हो रहा है फुल टाइम दाईज का। और अल्लाह ताला फरमाते ये फुल टाइम दाईज जन्नत में एक ऊंचा मकाम पाएंगे। मैं तकरीर खत्म करना चाहता हूं, उसके पहले चंद कुरान की आयत पेश करूंगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33 में, और सूरह फतह में सूरह नंबर 48 वर्स नंबर 28 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दीनों, सारे मज़ाहिब पे गालिब हो। अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा, कि हमने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब पे गालिब हो। Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला दीनुल हक, दीनुल इस्लाम को सारे दूसरे मज़ाहिब पे गालिब करेंगे, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जुडाइज्म हो, सेकुलरिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। और अल्लाह ताला फरमाते वलो करिहल मुश्रिकून, कितना भी मुश्रिक नहीं चाहेंगे तो। 2 जगह, और इस जगह अल्लाह ताला कहते वकफा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत के लिए। मैं तकरीर का खत्म करूंगा कुरान मजीद के आयत से, सूरह फुसिलत के सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब की मालूमाती तकरीर दावा या हलाकत के उन्वान पर समाअत कर रहे थे। अब इस इजलास का दूसरा दौर शुरू होता है। ये सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुक़र्रिर से सवाल कर सकते हैं और मुक़र्रिर आपके सवालात के इंशाअल्लाह जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित रखे गए हैं। सवालात करने वालों के लिए यहाँ पर 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। पहला दरमियान में, दूसरा पीछे जेंट्स की जानिब और तीसरा ख़वातीन के शोबे में। पहला सवाल दरमियान से होगा, दूसरा सवाल ख़वातीन के शोबे से और तीसरा सवाल पीछे की जानिब जेंट्स की तरफ से होगा। इस सवाल और जवाब के सेशन में सवाल करने वाले से गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताएं। सवाल करने वालों में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। सवाल करने में इख्तिसार से काम लें। कोशिश करें कि सवाल
کرنے میں کوئی تمہیدی بات نہ ہو، بلکہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے میں میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ والنٹیئر حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیں۔ جی بھائی صاحب، آپ اپنا سوال کریں، غیر مسلم بھائی کو ترجیح دی جائے گی۔ I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. And just now you said, اور یہ کوشچن وہ بھی بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گا تو ہر گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گا. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran. And this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. بھائی صاحب نے اپنے غیر مسلم کا سوال پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور میں نے اپنے تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہو سکتی کہ کانٹرڈکشن ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ بھر اگر آپ نے نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گا، اور ذرہ بھر غلط کام کیا اس کا حساب لیں گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ صرف ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کر دوں، یہ آدمی کا شکل بری ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ آدمی گورا ہے تو معاف کروں گا، یہ آدمی کالا ہے تو معاف نہیں کروں گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ ہوں گے. معاف کرنے کی بھی کرائیٹیریا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا. توبہ کرنے کے شرائط ہے، توبہ کرنے کے شرائط ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط چیز کرتا ہے تو پہلے اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے. نمبر 2، اس غلط کام کو روکنا چاہیے. نمبر 3، اس غلط کام کو پھر سے نہیں دہرانا چاہیے. نمبر 4، اگر وہ غلطی کو انڈو کر سکے، اس غلطی کو واپس سے انڈو کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے 1000 روپیہ، وہ واپس دے سکتا ہے، اسے واپس دینا چاہیے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمت والا ہے، اللہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے، ہی از لونگ، ہی از مرسیفل، ہی از بینیفیشنٹ. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین کے شعبے میں کوئی اگر سوال ہو غیر مسلم خواتین کی طرف سے تو کر سکتی ہیں. My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how since will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے.
لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے, SCIENCE, لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی, SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے, یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں, اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے, تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں, اگر آپ میری تقریر سنیں گے, مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس, جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون, ایمبیگوس, پتہ نہیں, تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل, وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے, ان نون ہے, ایمبیگوس ہے, اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے, کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے, لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا, قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے, اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد, سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے, دوزخ ہے, جن ہے, اینجل ہے, اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی.